جو اسٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا انفیکٹ جے ڈی وینس کی طرف سے دیے جا رہے ہیں بی بی نیتن یاہو کے لیے، وہ بھی کیا پوسٹرنگ ہے یا واقعی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اور اسی طرح کی رائے اب ان کی قائم ہو چکی ہے؟ منہا صاحبہ، آپ اس چیز کو اگری کریں گی کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس جس طرح کے اسٹیٹمنٹس اب بی بی نیتن یاہو کے لیے دے رہے ہیں، یہ واقعتاً اب جو سینٹیمنٹس ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں یا پھر یہ پوسٹرنگ ہے؟ شکریہ کرن، باقی مہمان جو ہیں ان کو بھی السلام علیکم۔ میں سمجھتی ہوں کرن کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات تو بار بار بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جبکہ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ دونوں ممالک جو ہیں، اسرائیل کو ہم نکال کے اگر دونوں ممالک کی اس جنگ کی بات کرتے ہیں تو ایسیمیٹرک ایگزاشن ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنی طریقے سے ایگزاسٹ ہوا ہے اور ایران جو ہے اپنی طریقے سے ایگزاسٹ ہوا ہے، لیکن وہ ایگزاشن جو ہے ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، کے بیانات کی بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ نان سیریس بیانات ہوتے ہیں یا ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گی کہ جب یہ ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد جیسے ابھی معزز مہمان نے بات کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نیتن یاہو کے متعلق بیانات یا جے ڈی وینس کے اسرائیل کے متعلق بیانات جو تھے، اور پھر اس کے بعد جب لبنان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اسٹرائکس کی، وہ بیانات وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اس وقت، اور خاص کر جب ہم سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹیکنیکل بات ٹاکس ہو رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں امریکہ جو ہے اسرائیل کا ایک اسٹانچ چلائے ہے، اس کو وہ ویپنز تو فراہم کرتا ہے اور ملٹری اور اکنامک فائنینشیل سپورٹ تو کرتا ہے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو آڈٹ نہیں پرووائڈ کرتا امریکہ کو، جتنی بھی وہ فائنینشیل اور ملٹری اسسٹنس ان کی کر رہے ہیں، واحد ملک ہے۔ حالانکہ امریکہ جہاں جہاں پہ جس کی ہیلپ کرتا ہے ان سے باقاعدہ وہ آڈٹ مانگتے ہیں۔ سو ایک بات یہ، دوسری، امریکہ میں اسرائیل لابی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ آج میں لنڈسی گراہم کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی 3 گھنٹے بات چیت رہی۔ سو یہ جو نیو کنزرویٹو ایک لابی ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے امریکہ میں۔ اور میرے خیال میں یہ بیانات شاید کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی امریکہ کسی حال میں اپنی فیلئر کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ ہم ایران وار میں ہار گئے، تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے ان کے لیے بھی بیانات ہیں کہ گھر میں یا ڈومیسٹیکلی ان کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ انہیں یہ جو نیو کونس مجھے ہیں اجازت یا دیجیے گا منہا صاحبہ، میں اسی بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی ابصار صاحب کے ساتھ۔ ابصار صاحب یہ فرمائیے گا، ایک طرف ہم یہ سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں اور یہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہونا تھا، لیکن جو اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو انٹرویو دیا گیا، پھر اس کے جواب میں ایران کی طرف سے جو جواب دیا گیا، اینڈ دین وہ دوسرا راؤنڈ ابھی شروع نہیں ہوا۔ لیکن اگین ایک اور خبر بھی ہمارے پاس جو بڑی حوصلہ افزا آتی ہے، حسین قربان زادہ جو کہ اسی وفد کا حصہ ہیں، وہ جب ایرانین ٹی وی سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جو فریزڈ ان کے ایسٹس ہیں اس کے متعلق انتظامی اقدامات قطری وفد کی شرکت سے مکمل کیے جا چکے ہیں، جو مذاکرات کے ایک اہم نقطے پر پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو دلچسپ سچویشن ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پر اگر احتجاج ہو رہا ہے، اگر رفت سامنے آ رہی ہے، تو کچھ اچھا ہوتا ہوا ابھی یہاں سے آؤٹ کم دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو آپ نے ایسٹس کی بات کی ہے نا کہ وہ انہوں نے وہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قطری سائڈ جو ہے اس طرح کی خبریں لیک کر رہی ہے، کیونکہ آئل سینکشنز کی بھی بات ہوئی ہے اور اس پہ ڈرافٹ تیار ہوا ہے، ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے کہ ان کے ایسٹس فریز کرنے کا پروسیس کیا ہوگا، اور پھر ان کے جو آئل ہے جس پہ سینکشنز ہیں بیچنے پہ، وہ کیسے یہ بیچ پائیں گے، اس کا پروسیس کیا ہوگا، اس کا ڈرافٹ تیار ہوا ہے، فائنل نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد میں نے یہ خبر بھی پڑھی
کہ ایران کا وفد ناراض ہو کر چلا گیا اور چھوڑ کر چلا گیا. تو یہ دونوں قسم کی خبریں آ رہی ہیں, آتی رہیں گی. لیکن جو سب سے جو مثبت چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو پاکستان نے اسلام آباد میں آمنے سامنے اکٹھے بٹھایا. اب اس کا دوسرا مرحلہ ہے, دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے ڈائریکٹ ٹاکس کر رہے ہیں, جو نہ عمان کروا سکا نہ قطر, تو اور پاکستان نے وہ کروا دیا. یہ ہو رہا ہے اس وقت, اور یہی سب سے بڑی بات ہے. ٹائم لگے, یہ میں آپ کو بتا دوں, سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی لوگوں کو بہت زیادہ یہ نہیں بتانا چاہیے کہ کوئی بلٹ ٹرین جا رہی ہے جو 2 گھنٹے میں منزل پہ پہنچ جائے گی. یہ لمبا پروسیس اور یہ چلتا رہے گا, کئی سالوں تک بھی چلے گا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ امن رہے, جنگ نہ ہو, اور جو آبِ ہرمز ہے وہ کھلی رہے. اسرائیل کبھی لبنان پہ حملہ نہ کرے, کبھی غزہ پہ حملہ نہ, یہ کام نہ کرے بس. تو باقی چیزیں طے ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. جے سی پی او میں بھی ہم نے دیکھا تھا تقریباً 4.25 سال جب میٹنگز ہوتی رہی, سلسلہ ہوتا رہا, اینڈ دین اس کے بعد پھر ایک معاہدے کی طرف پہنچا تھا یہ سارا معاملہ. جارج سلیم صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم سر. صبح سے تمام ایکٹیویٹیز آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اینڈ کمپلیٹلی اگری ود ابصار صاحب کہ یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹنگ ہوئی یا دوسری سٹنگ ہوئی اور اس کے بعد معاملہ حل کی طرف چلا گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. ایک طرف احتجاج بھی ہو رہا ہوگا, ایک طرف اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہوں گے, اور پھر کچھ مثبت چیزیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی. سر جی بالکل, میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. اور نہ صرف دیکھیں, نہ صرف یہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا بلکہ اس میں بہت زیادہ ہکپس بھی آئیں گے. اور جس طرح ابھی تک جتنا دشوار راستہ گزرا ہے, آگے بھی اس قسم کے مقامات آئیں گے. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ امریکہ میں بھی دیکھیں اس کے خلاف کتنی آوازیں ریپبلکن پارٹی سے اٹھ رہی ہیں. پھر ڈیموکریٹس تو خیر ہیں ہی, مخالفت کر رہے ہیں. آگے مڈ ٹرمز بھی آنے ہیں, بہت زیادہ پریشر جنریٹ ہوگا ٹرمپ پہ کہ اور کوئی میجر کنسیشنز نہ دیں. اور یہ کہنے کو تو ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہیں, لیکن اس میں بہت بنیادی چیزیں بھی طے ہونی ہیں. کیونکہ وہ جو اصل معاملہ وہ تو ڈالرز اینڈ ڈسٹ کا ہی ہے. ڈالرز کیا ہیں, وہ جو ان کے ایسٹس انفریز ہونے ہیں, وہ جو سینکشنز ریلیف ہونی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو $300 بلین کی بات ہے, although کہ وہ انویسٹمنٹ کا فنڈ ہوگا بیسیکلی. دوسری طرف ڈسٹ کیا ہے, وہ جو نیوکلیئر ڈسٹ اس کو کہتے ہیں, وہ جو 440 کلو گرام افزودہ ہے یورونیم 7% تک, ساتھ ہی ساتھ کوئی 2000-3000 کلو گرام ہے جو 10% تک ہے. اور پھر وہ سسپینشن کی بات ہونی ہے کہ جی سسپینشن 0% انریچمنٹ کیا ہوگی, کتنے عرصے کے لیے ہوگی. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. تو اور اس کے اور جو باقی بھی اپنا ہرمز کے معاملات ہیں, باقی جو کیونکہ ابھی تک تو سارا کچھ عبوری ہے نا, کنڈیشنل ہے. وہ کر رہے ہیں جی اتنے دنوں کے لیے کھول رہے ہیں, وہ اتنے دنوں کے لیے جو بلاکیڈ ہٹا رہے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے کنڈیشنل ہے ان مذاکرات کے نتیجے پہ. اسی طرح باقی چیزیں بھی جو ایسٹس کی انفریزنگ ہے, سینکشنز ریلیف ہے, وہ بھی ابھی عبوری ہے. ایک تو یہ بھی ہوگا. دوسری طرف دیکھیں جو ایران کے اندر بھی, وہاں پہ بھی دیکھیں آوازیں, حالانکہ بڑی فیوریبل ٹرمز ہیں بظاہر ایران کے لیے, لیکن وہاں پہ بھی آوازیں اس کے خلاف اٹھی ہیں. اور وہ خود جو سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ جی میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا اس طرح, ورڈز ٹو دی ایفیکٹ میرا تو ویو کچھ اور تھا, لیکن میں صدر کے کہنے پہ یہ کر رہا ہوں. تو تھوڑی سی اس میں بھی انہوں نے ایک قسم کی وہ کنڈیشنل کر دیا اس کو. ساتھ ہی ساتھ پھر یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اتنا بڑا اسپوائلر ہے, اور اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ بھی اثر انداز ہوگی اس پہ. ابھی جس طرح یہ لیبنن کا معاملہ ہوا ہے, اور پھر آگے کیونکہ اسرائیل میں صرف یہ لیبنن کا معاملہ نہیں ہے, اسرائیل میں بہت زیادہ اس چیز کے خلاف ایک نظریاتی جو ان سے ہے نا اختلاف ہے کہ جی ایران کو کسی قسم کی بھی بہت زیادہ ایسٹس دے دیے جائیں, یا کسی قسم کی بھی اس قسم کی ان کو ریسورسز ملیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پھر خرچ کرے گا ایران اپنی ملٹری بلڈ اپ پہ اور ظاہر اپنی پراکسیز کے اوپر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس میں بہت مشکل مقامات آئیں گے, اور اسی لیے پاکستان کا رول بہت اہم رہے گا. جو میڈیٹرز ہیں پاکستان اور پھر ظاہر ہے کسی حد تک قطر, یہ میڈیٹرز جو ہیں جتنا ان کا رول ابھی رہا ہے اسی طرح آگے بھی اتنا ہی اہم رہے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے, بیکاز ون ون سچویشن اسی سے کریٹ ہوئے گی. جو اس کا الٹرنیٹیو ہے وہ دونوں فریقوں کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہے, اور میرا خیال ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ان کو روکے گی اس طرف جانے کی طرف. اور ساتھ ہی ساتھ پھر باقی خطے کے لیے بالکل آپ کی بات درست ہے سر. اور پھر کیونکہ ڈفرینٹ وہاں پر اس وقت میڈیا, اسرائیلی میڈیا بھی موجود ہے, پاکستانی میڈیا بھی موجود ہے, ایرانین میڈیا موجود ہے, امریکن میڈیا موجود ہے, تو مختلف خبریں جو ہیں اس کا بھی فلو ہے. ابھی امریکی حکام نے ایکزیو سے بات کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ کہیں نہیں گیا ہے, وہ وہیں پر ہی موجود ہے اور ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. انفیکٹ ہوپ فل تو ہم بھی یہی ہیں اور چاہتے بھی یہی ہیں کہ بات چیت کا عمل چلتا رہے, بات چیت ہوتی رہے, تاکہ کچھ نہ کچھ ضرور مثبت نتائج نکلیں اور معاہدے تک یہ بات جائے.